أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر یہ سیمینار دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، یہ ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی ہے، رب ذوالجلال کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں مراد رسول، خسر رسول، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق نصیب فرمائی، اور کچھ وقت کے لیے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں حاضری اور شرکت کی توفیق نصیب فرمائی. عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے کہ رب ذوالجلال نے انسانیت کے ان محسنوں کی شخصیتوں کے تعارف اور ان کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، جنہیں رب ذوالجلال نے اتنی عظمت نصیب فرمائی کہ جن کے قدموں کی ٹھوکر سے لرزتی ہوئی زمین ٹھہرتی ہے، اور جن کی اطاعت، جن کے چند حروف کی اطاعت دریائے نیل کرتا ہے، جن کی آواز ہوا کے دوش پر سینکڑوں میل دور جاتی ہے، اور جنہوں نے روئے زمین پر ایسا انصاف کا نظام قائم فرمایا کہ آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، جنہیں رب ذوالجلال نے اتنی عظمت نصیب فرمائی کہ زمین پر وہ ایک رائے دیتے ہیں، اور ان کی رائے اللہ رب العزت کی تائید سے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں نازل ہوتی ہے. 18 مقامات پر یا بعد نے اس سے کم و بیش بھی لکھے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ایک مشورہ دیا، اور ان کی رائے اور مشورے کو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے اتارا. اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت نے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور ہونا تو اس سے بھی بڑھ کر چاہیے تھا. ان حضرات کے احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان شخصیتوں کو اس سے بڑھ کر نذرانِ عقیدت پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تک ہم سے اس بارے میں کوتاہی ہوئی، اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت نے اس اندھیرے میں روشنی کا یہ چراغ جلایا، اس سکوت اور خاموشی کو توڑا. جہاں ہر طرف سکوت اور خاموشی تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، اس سکوت اور خاموشی کو توڑتے ہوئے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا. اور انشاءاللہ آئندہ ہر سال ان شخصیتوں کو نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے عظیم کارناموں سے تعارف کرانے کے لیے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے یہ شخصیتیں ہماری کتنی بڑی محسن ہیں، امت مسلمہ پر ان کے کتنے بڑے احسان ہیں، اس تعارف کے لیے انشاءاللہ ہر سال اسی طریقے سے
بلکہ اس سے بڑھ کر شایان شان طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین کے پروگرام، حالات زندگی کے پروگرام مرتب کیے جائیں گے۔ آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو اس تشریف آوری پر اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو ان عظیم کرداروں سے گہرا ربط اور گہری وابستگی نصیب فرمائے، اور اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کی اللہ رب العزت ہمیں خوب سے خوب توفیق نصیب۔ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے ہمارے مجاہد ساتھی۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر ذی وقار، معزز سامعین کرام، میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت راولپنڈی کے ساتھیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان مشکل حالات میں، جبکہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، فاروق اعظم سیمینار کا انعقاد فرما کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک چراغ جلایا ہے، اور یہ یاد دہانی ہے اپنے اسلاف کی کہ تاکہ سنی قوم جو سن ہو چکی ہے اسے یاد دہانی کروائی جائے۔ سامعین محترم، وقت بڑا کم ہے، اصل خطابات تو مہمانان گرامی کے ہوں گے، میں مختصر سے وقت میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی محترم، رسول معظم، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز تلامذہ اور مقدس شاگردوں میں ایک شخصیت ہے جسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور دنیا انہیں فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں خود رسول ثقلین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ سامعین محترم، عمر بن الخطاب جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے فاروق اعظم کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ کون فاروق اعظم؟ غزوہ بدر ہے اور سگا ماموں عاصی بن ہشام ان کی تلوار کی زد میں ہے۔ تلوار لہراتی ہوئی دیکھی، عمر نے تلوار اٹھائی، ماموں رو پڑا اور کہنے لگا انت یبن اختی، فرمایا نام یا عدو اللہ، کہا تو میرے
بہن کا بیٹا ہے، فرمایا ٹھیک کہتے ہو اے اللہ کے دشمن، اور یہ کہہ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ ہے فاروق، سگا ماموں ہے، لیکن دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں کسی کا میں سر تن سے جدا کروں وہ یہی میرا ماموں ہو۔ اور جب اسیران بدر کی سامعین کرام باری آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، مشاورت ہوئی، صدیق اکبر نے بھی مشورہ دیا، دیگر صحابہ کرام نے بھی مشورہ دیا، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا عمر تیری کیا رائے ہے، عرض کی میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے رائے طلب فرما لی ہے، تو آقا میری رائے یہ ہے، یہ جو 70 بڑے رؤسائے قریش گرفتار ہو کے آئے ہیں، یہ جو صف لگی ہوئی ہے، اور اس صف میں پہلے نمبر پہ عباس ابن عبد المطلب ہیں، 313 کی اس جماعت میں، مومنین کی جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت میں ان کے سگے بھائی حمزہ بن عبد المطلب موجود ہیں۔ آقا حمزہ رشتوں سے بڑا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ اور دوستو یہ وہ ہستی ہے جسے بچپن میں اونٹ چرانے کا بڑا شوق تھا، اور جب خلیفہ بنے ایک دوست نے آپ سے پوچھا کہ عمر بچپن میں تیری خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا لیور ہو جائے، میں اونٹنیوں کا خوب دودھ پیوں، ان کی اون حاصل کروں، اور ان سے پھر میں خیمے بناؤں اور خوب دان کرتے ہیں۔ واللہ لو اعلم ان وراء هذا البحر ارضا لمضيت مجاهدا في سبيل اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار اللہ کی مخلوق بستی ہے تو ہم وہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے کو تیار ہیں۔ سامعین محترم، عمر اتنی شان والے، اتنے مقام والے کہ برنات شاہ کہتا ہے اگر ایک اور عمر اس کائنات میں آ جاتا تو ساری دھرتی پہ محمد کے دین کے علاوہ کوئی اور دین نہ بچ پاتا۔ اور گاندھی نے کہا کہ اسلام کی تاریخ سے اگر عمر بن الخطاب کو نکال دو تو اسلام کا نہ سر باقی رہتا ہے نہ اسلام کا پیر باقی رہتا ہے۔ آ جائے سامعین محترم، وقت کم ہے، دیگر علماء نے بھی خطاب کرنا ہے، میں اس فاروق اعظم کو کیا نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ عمر کی آن کے صدقے، عمر کی شان کے صدقے، عمر کے عدل و فقر و غیرت و ایمان کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں جب نبی کے حضور ہم جنت میں حاضر ہوں اور جہاں فاروق اعظم نبی کے ساتھ ہو، رب العالمین آخری صفوں میں ہم سب کو وہاں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فبسم الله الرحمن الرحيم۔ قابل تکریم و توقیر صدر بزم حضرت العلام مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، زینت محفل غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، صدر آزاد ریاست جموں و کشمیر، نجوم محفل حضرات علماء کرام و حضرات طالبان، میں تو سب سے پہلے فضیلت الشیخ حضرت العلام مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم
اور ان کے رفقا کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عظیم سیمینار میں شرکت کی دعوت دی اور اس کی یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں ان کو گلہائے عقیدت اور کلمات تحسین پیش کرتا ہوں کہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت نے ایک ایسے وقت میں اس سیمینار کا انعقاد کیا جبکہ ایک مخصوص طبقہ اور ایک مخصوص جماعت امت اسلامیہ کو صرف ایک شہید سے متعارف کرا رہی ہے، تو میں کیسے گلہائے عقیدت پیش نہ کروں ان کو کہ جنہوں نے ہمارے نوجوان کو تاریخ کا ایک اور سنہرا ورق پلٹ کر ایک اس عظیم جرنیل کا تعارف بھی کرایا کہ جس کی عظمتوں کو دیکھ کر آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو جن راستوں سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا ہے۔ آج جب میڈیا، آج جب جرائد اور رسائل نوحہ اور ماتم بپا کیے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ دعوت فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ شہیدوں پہ ماتم نہیں کیا کرتے، شہیدوں پہ تو ہم فخر کیا کرتے۔ روتے ہیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ شہادت اعزاز ہے، شہادت انعام ہے، شہادت فخر ہے۔ انعام ملنے پہ رویا نہیں کرتے، انعام ملنے پہ شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ تو قابل تحسین ہے وہ افراد جنہوں نے اس گلشن کو سجا کر اس پربہار شخصیت کے بارے میں ایک کوشش کی، ایک سعی کی۔ اگرچہ میڈیا، اگرچہ رسائل اور جرائد ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ کر کے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے پھر سے تزئین گلستان کی ہے، ہم نے پھر سے تزئین گلستان کی ہے، ایک نئی صبح فیروزاں کی ہے، عزم کی شمع جلا کر ہم نے دور شب ہجراں کی ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج اتفاقاً یہ کانفرنس، یہ سیمینار ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ آج ہمارا عدو لدود ہندو اسلحہ سازی کے کرتب دکھا کر مسلمانوں کے قلوب اور اذہان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان بے چین نظر آتا ہے کہ اس نے ایٹمی دھماکہ کر لیا، اس نے فلاں کر لیا۔ مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، ایک عجیب بات یاد آتی ہے حضرات علماء کرام۔ ایک وہ مرحلہ ہے، ایک وہ وقت ہے کہ وہاں بھی کفر ناچ رہا ہے اسلحہ کے زور پر،
کفر نے بنگڑا ڈال رکھا ہے. ولا تحزنوا، کفر کے کرتب دیکھ کر پریشان نہ ہو جاؤ، جغرافیائی صورتحال دیکھ کر، کسی کو زبر طاقت دیکھ کر پریشان نہ ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں، بلندیاں دوں گا تم ہی کو دوں گا، عظمتیں دوں گا تم ہی کو دوں گا، رفعتیں دوں گا تم ہی کو دوں گا، مقام دوں گا تم ہی کو دوں گا. لیکن ایک شرط ہے کہ یہ اسلحہ ساز ہیں، تم کردار ساز بن جاؤ. جب تم اپنی توجہ کردار سازی پہ کرو گے تو یہ اسلحہ بنا کے تمہارے قدموں میں خود پہنچائیں گے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب کی بڑک ہے. یہ بڑک نہیں ہے. روس 70 سال اسلحہ بناتا رہا، 70 برس اسلحہ بناتا رہا. ایک ایٹم بم نہیں، درجنوں ایٹم بم بنائے، میزائل بنائے، سب کچھ بنایا، اپنے ہاتھوں سے افغانستان پہنچایا. پروردگار عالم نے ایک جماعت کا انتخاب کیا جس نے اسلحہ سازی پہ نہیں کردار سازی پہ توجہ کی، جس نے اسلحہ سازی پہ نہیں کردار سازی پہ توجہ کی. ساری دنیا نے دیکھا کہ اسلحہ بنانے والے اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کے بم انہی کے سروں پہ، ان کے جوتے انہی کے سروں پہ. آج وہ طالب علم جس کو اپنی پلیٹ بھی نہیں تھی، آج میرے پروردگار نے پورا افغانستان اس کو دے دیا ہے. اور یہ کس سے ملا؟ یہ کردار سازی سے ملا. اور وہی کردار سازی جو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی. اور پھر اس کردار سازی میں ایک عظیم شخصیت جس کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، کردار سازی کے اس معیار پہ پہنچا، انسانیت کے اس معیار پہ پہنچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر تو تھا کہ تو نبی بن گیا. میرے قابل احترام بزرگوں، یہ عمر اس مقام تک کیسے پہنچا؟ یہ معیار کیسے ملا؟ جناب صدر، آپ کا تاریخ آزادی کشمیر میں ایک بڑا کام ہے جس کو آزاد کشمیر اور پاکستان کا ہر نوجوان اسلامی عقیدت پیش کرتا ہے. اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن ایک اور سٹاتا ہوں، ایک اور وزیر اعظم کا تعارف میں کراتا ہوں، ایک اور امیر المؤمنین کا تعارف میں کراتا ہوں کہ رات کی گلیوں میں، رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہا ہے. اور وہ چکر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے ووٹروں سے ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کا پتہ کرنے کے لیے چکر لگا رہا ہے. اور ایک گھر میں پہنچا، صدا بلند ہوئی، انا جائے، انا جائے، میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں. جناب وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، یہ صدائیں آج بھی پاکستان کی گلیوں سے نکل رہی ہیں. ذرا محلات سے نکل کر ان صداؤں کو تو سنو. وہاں مدینے کے ایک گھر سے صدا نکلی، انا جائے، میں بھوکا ہوں. عمر بے قرار ہو گئے. میری سلطنت میں، میری خلافت میں کون بھوکا ہے؟ کان لگا کے سنے، ماں سلا رہی ہے، ماں بہلا رہی ہے. اندر داخل ہوئے، پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہا یہ میرے بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں. کہا تو عمر سے بات کی ہوتی نا، عمر سے بات کی ہوتی، تمہیں کھانے کے لیے مل گیا ہوتا. اللہ اکبر.
وہ بھی عرب کی خوددار خاتون تھی. کہنے لگی اگر عمر کو اتنا پتا نہیں, اپنی رعایا کا اتنا خیال نہیں, وہ پتا نہیں کر سکتا تو امیر بنا کیوں ہے؟ کس نے اس کو کہا تھا امیر بنے؟ اگر وہ امیر بنتا ہے تو لوگوں کا پتا بھی کرے کہ لوگ بھوک اور افلاس سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا اچھا. کہا نہیں کوئی بات نہیں, یہ 2 دن کی زندگی ہے, یہ تو ہم گزار لیں گے, یہ 2 دن کی زندگی ہے, گزار لیں گے. میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے کوئی بات نہیں, لیکن روز حشر ہوگا, میرا دوپٹہ ہوگا, عمر کا گریباں ہوگا. میں اللہ کے حضور اس کو لے کر جاؤں گی اور کہوں گی کہ اس کی سلطنت میں میرے بچے بھوکے مر گئے. تو پھر وہ اپنے رب کے ہاں جواب دے گا. تو کیا جواب دے گا یہ اس کو پتا ہونا چاہیے. عمر بے قرار ہو گئے, بھاگتے ہوئے تڑپتے ہوئے گھر پہنچے. جا کر کہا کہ جلدی سے سامان لاؤ. واقعہ پوری تفصیل میں نہیں سناؤں گا. سامان لاؤ. لیکن وہ سامان خود اٹھایا. خدام نے کہا حضرت ہم اٹھاتے ہیں. کہا کہ کل خدا کے حضور جب عمر اپنا وزن خود اٹھائے گا, وہاں اٹھانے کے بجائے آج اٹھانے دو. یہ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ عقیدہ تھا. آج جو عوام میں اور اپنے میں ایک فرق رکھتے ہیں, شاید ان کو یہ پتہ نہیں کہ کل انہوں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. گھر پہنچے, اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا, پھونکے ماری, داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے. اور آج چھوٹی سی کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں, کوئی چھوٹا بادشاہ نہیں ہے, کوئی صدر نہیں ہے, بلکہ امیر المؤمنین ہے, خلیفۃ الرسول ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. اپنے ہاتھوں سے چولہا روشن کیا, آگ جلائی, کھانا پکایا, اپنے ہاتھوں سے کھلایا. جب بچے چہکنے لگے, گھر کے اندر بہار آ گئی, تو عمر کھڑے ہو گئے اور دوپٹہ اپنی چادر اپنے گلے میں ڈال کر تو کہا اماں میں تیرا مجرم ہوں, اماں میں تیرا مجرم ہوں. آج چادر ڈال کر عمر کو مدینے میں گھسیٹ سکتی ہو, کل سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عمر کو نہ لے جانا, کل ان کی بارگاہ میں نہ لے جانا, کل میرا مقدمہ نہ پیش کرنا کہ میں مدینۃ الرسول میں بھوکی رہ گئی, میرے بچے بھوکے رہ گئے. میرے قابل احترام بزرگوں, یہ عمر تھے کہ جنہوں نے کردار سازی میں عظیم کام کیا اور کردار سازی کے اس معیار تک پہنچے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ کردار سازی میں اس معیار تک پہنچے کہ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں کھڑے ہو گئے, لشکر کھڑا ہو گیا, سارے کھڑے ہو گئے, اپنے گریباں کو پکڑ لیا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور فرمانے لگے عمر یہ جگہ یاد ہے تمہیں, یہاں تو اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جگہ یاد ہے تمہیں, یہاں تو اونٹوں کو تیل ملا کرتا تھا, یہ مقام یاد ہے تمہیں کہ یہاں ایک دن تجھ سے ایک قافلہ گزرا, تو پانی کا ایک گلاس مانگ رہا تھا, اس نے تجھے پانی کا گلاس دینا گوارا نہ کیا. عمر کو وقت یاد ہے کہ جس دن تجھ کو خطاب نے رسیوں سے مارا تھا. عمر یہ کیا بات ہے, یہ کیا انقلاب آیا کہ کل تو اونٹ نہیں چلا سکتا تھا, آج اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا بنا ہوا ہے. اور فرما روائی ایسی نہیں بلکہ ایسی ہے کہ ہوا کو حکم دیتا ہے, وہ تیری اطاعت کرتی ہے, تھرکتی ہوئی زمین پہ درہ مارتا ہے, وہ تھم جاتی ہے, کھڑے سمندر کو حکم دیتا ہے, وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. عمر یہ انقلاب کیسے آیا, یہ تبدیلی کیسی آئی؟ عمر کے اندر سے آواز آئی کہ عمر کل بھی تو عمر تھا, آج بھی تو عمر ہے, اگر انقلاب آیا تو محمد کی غلامی سے آیا. آج ہم آپ کو یہی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر قرآن کا یہ حکم بھی ہے, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. یہ بھی حکم اپنی جگہ پر ہے, لیکن قرآن کریم نے اسلحہ سازی کا حکم بھی دیا, لیکن اسلحہ سازی سے پہلے کردار سازی کا حکم دیا, اور کردار سازی کے لیے ان لوگوں کو ہمارا آئیڈیل بنایا. جب ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر, پیشوا بنا کر آگے بڑھیں گے تو فتوحات ہمارے قدم چومیں گی. اللہ تعالی ہم کو ان اکابر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ
محترم حضرات، آج کا یہ فاروق اعظم سیمینار رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی، اور میں قائد اہل سنت ترجمان اہل سنت حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع ہمیشہ جو ہر سال ہوا کرتا ہے، آج کا اجتماع ان سب اجتماع سے بڑا ہوا، اور اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت نے کوئی وقت ایسا نہیں جانے دیا جو ہمارے ماضی کے روشن ضمیر حضرات ہیں، ہر موقع پر علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کبھی سیمینار کی صورت میں، کبھی کانفرنس کی صورت میں، ملک میں حالات کچھ ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ان کا تبلیغی سفر جاری ہے۔ آج کا یہ سیمینار یکم محرم کو ہونا تھا، لیکن حضرت شاہ صاحب کی ملک میں موجودگی نہیں تھی اور اس کی تیاری نہ ہو سکی۔ اب الحمدللہ جس طرح پروگرام ترتیب دیا حضرت شاہ صاحب نے، تو میں اس سیمینار کے حوالے سے ان کو دلی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور آئندہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ ہر اس ایسے موقع پر وہ ایسی تقریبات منعقد کریں تو انشاءاللہ یہ عوام، یہ اللہ کے نیک بندے مسلمان آپ کے ساتھ دیں گے۔ تو اس محفل کی عنوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے آپ دو چار نعرے لگوا دیں۔ اب آپ کے سامنے قائد اہل سنت حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ انتہائی واجب الاحترام صدر آزاد جموں و کشمیر، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، امیر عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت راولپنڈی ڈویژن مولانا قاضی عبدالرشید صاحب و دیگر ارباب علم و دانش، میرے عزیز علامہ سعید یوسف خان صاحب، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی اس تقریب کے حوالے سے مجھ سے پہلے ہمارے گرامی قرآن کریم پہنچا ہے، قرآن کے کاتب یہی، قرآن کے مرتب یہی، اور ہم تک قرآن کریم کو موجودہ صورت میں پہنچانے والے یہی۔ پھر قرآن کریم کے شارح اول
قرآن کریم کے شارح اول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہے، ڈیٹیل ہے، اس کے راوی بھی یہی ہے۔ یہ بالکل غیر جذباتی بات ہے، بہت ہی سنجیدہ اصول ہے کہ حضرات صحابہ پر اگر اعتماد کمزور ہو جائے تو اسلام کی ساری تعلیمات متنازع ہو جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت کرام پر اعتماد اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے انہی ہاتھوں سے ملا ہے، ہم تک وہ امانت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونپی وہ انہی کے ہاتھوں سے پہنچی ہے۔ لہذا اسلام کو اقوام عالم میں سچا دین منوانے کے لیے ضروری ہے کہ حضرات صحابہ پر مکمل اعتماد کیا جائے اور اہل بیت کرام پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ وہ فرد یا جماعت جو اس ہدف پر کام کر رہی ہے وہ اس قوم کی محسن ہے۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ہماری داخلی زندگی اور ہمارے خارجی حالات، یہ محبت کا نتیجہ نہیں ہے، نفرت کا نتیجہ۔ اور میں علم و دانش کے بڑے بڑے تاجدار موجود ہیں، ان کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو حضرات صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے محبت کا پیغام ملتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں صرف ایگزامپل کے طور پر کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، چونکہ بیت المال مستحکم تھا، مسلمانوں کی معاشی حالت قابل رشک تھی، کچھ وظائف مقرر فرمائے۔ جب وظائف کا تقرر کیا تو اپنے بیٹے دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے لیے 3000 درہم ماہانہ مقرر کیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5000 درہم مقرر۔ ابن عمر کو محسوس ہوا کہ میں بیٹا ہوں امیر المومنین کا، مجھے 3000 ملیں گے اور سیدنا حسین کو 5000 ملیں گے۔ وہ بولا تو نہیں، لیکن چہرے پر جو اس کے تأثرات نمایاں ہوئے، ان تأثرات سے فاروق اعظم سمجھ گئے، فرمانے لگے شاید تم نے محسوس کیا ہے کہ میں نے تیرے لیے 3000 کیوں مقرر کیے اور حسین ابن علی کے لیے 5000 کیوں مقرر کیے۔ تو بیٹا اگر تمہیں بھی شوق ہے 5000 دکھاؤ، حسین کی والدہ جیسی اپنی ماں دکھاؤ، اور حسین کے نانا جب 5000 ملے۔ جس سے میں
ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سیاہ کے کردار کے حوالے سے. اپنے چند میری نفرتیں کہاں سے آئی؟ اگر آپ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر اس کسوٹی کے ہوتے ہوئے الزام مجھ یہ نفرتیں کہاں سے آئیں؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بہت نفرتیں لائے ہیں. نظریہ نفرتیں مفادات کی پیدا کرتا ہے، نظریات کی پیدا کرتا نہیں ہے. عشق میں آگ نہیں لگائی، ہوس میں آگ لگائی. عشق میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ہوتی ہے شمع پر آپ نے پروانوں کو جلتا دیکھا ہے، آج تک لڑتا نہیں دیکھا ہو. دیکھا ہے تو بتائیے. جب سے خرہ ارض پر زندگی کی نمود ہوئی تب سے آج تک عشق میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. لڑائی جب بھی ہوئی ہے ہوس میں، عشق میں لڑائی نہیں ہوئی. غالباً 80 میں 1980 اسلام آباد سپر پاور میں ایک جلسہ تھا. سپر مارکیٹ، سپر پاور منڈے کا سپر مارکیٹ میں ہمارے آج دوست جو اب مذہبی امور کی ذمہ داری ہے، اس وقت اطلاعات و نشریات کی وزارت ان کے پاس تھی. ہمارے بھائی راجہ محمد ظفر الحق صاحب، ان کی صدارت تھی. جسٹس عبدالحکیم صاحب تھے، احمد رضا خان قصوری صاحب تھے، اور بہت سارے ہمارے نامور حضرات اس اجتماع میں موجود تھے. سپر مارکیٹ کے سامنے میں نے ایک فارمولہ رکھا تھا اتحاد کا. میں اس فارمولے پہ قائم ہوں. میں نے اس فارمولے کو ہر موقع پہ دہرایا ہے. میں آج اسے پھر یاد دہانی کے طور پر دہراتا ہوں. آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیمینار کے حوالے سے ہمیں بلائیے، سیدنا حسن ابن علی کے سیمینار کے حوالے سے ہمیں بلائیے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے سیمینار کے حوالے سے ہمیں بلائیے. ہم حاضری دیں گے اور اپنے شاندار ماضی کے ان نمائندہ کرداروں کو ایمان کی ضرورت ثابت کریں گے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا ان کے تذکروں کے بغیر. ان سے وابستگی ایمان کی ضرورت ہے. آپ مخدومۃ المسلمین، امت مسلمہ کی خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد کیجیے، ہمیں بلائیے، ہم حاضر ہوں گے اور اپنے شاندار ماضی کے ان نمائندہ کرداروں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. پھر جب میں فاروق اعظم سیمینار منعقد کروں یا عفیفہ کائنات مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کوئی پروگرام ترتیب دوں یا سیدنا
عثمان ذوالنورین کے حوالے سے یا بادشاہ صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے پروگرام ترتیب دوں؟ آپ آئیے اور ان سے اپنی غلامی کی نسبت ظاہر کیجئے، مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی، ہم مل کر اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، دشمن کی کوئی سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ آج ایک اصول ارباب المدانش آپ کی موجودگی میں، آج کی اس محفل میں راولپنڈی کی کریم ہے علم و حکمت کے حوالے سے، میں پہلا نام علوم رسالت کے نمائندہ امام الاولیاء امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا لیتا ہوں، اگرچہ خلافت کی ترتیب میں ان کا نام چوتھا ہے، لیکن میں آج ایک اصول سامنے رکھتے ہوئے ان کا نام پہلے لیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی شناخت اور ان کی پہچان کو میں قرآن و سنت کے ترازو پہ تولتا ہوں، یہ اصول ہے۔ تاریخ کی یہ سیاحتی نہیں ہے کہ میں اسے ترازو قرار دوں، میں اسے کسوٹی قرار دوں، میں اسے معیار قرار دوں، اس لیے کہ تاریخ علی کے جن کرداروں کو قرآن و سنت نے بے داغ کہا ہے اور اپنا نمائندہ قرار دیا ہے، اگر ان کرداروں پر تاریخ چیٹے ڈالتی ہے تو میں تاریخ کو چھوڑ سکتا ہوں، اصحاب و اہل بیت رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اتحاد امت کے لیے یہ فارمولہ پیش کرتا ہوں کہ آئیے پوچھیں گے تاریخ سے ابو حنیفہ کے لیے، تاریخ سے پوچھیں گے ابن تیمیہ کے لیے، تاریخ کو معیار قرار دیں گے ابن جوزی کے لیے، میں تاریخ کو جج مان لوں گا غزالی کے لیے، احمد ابن حنبل کے لیے، شافعی کے لیے، مالک کے لیے، تاریخ کو جج مان لوں گا، کسوٹی مان لوں گا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین، سلمان و بلال کے لیے تاریخ کو لونی کہوں گا، کنیز کہوں گا، ان کے در کی غلام کہوں گا، صرف قرآن و سنت کو کسوٹی مان لوں گا، دین کے لیے بھی یہی کسوٹی ہے، صرف قرآن و سنت کو۔ میرا یہ فارمولہ اتحاد کے لیے، اتحاد امت کے لیے نہیں آ رہا۔ ہمارے عزیز بھائی یہاں موجود ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی عزیز حافظ صاحب ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے، سینٹ میں بیٹھے ہوئے، اور انتہائی ہمارے واجب الاحترام بزرگ جو ہمارے آزاد جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے تو نمائندہ ہوئے، صدر ہوئے، لیکن ہمارے وہ انتہائی واجب الاحترام بزرگ ہیں سردار محمد ابراہیم خان، وہ عالم بھی نہیں، مولوی بھی نہیں، لیکن مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے گرندے بازا خار اچھا۔ یہ بڑی عجیب باتیں کر جاتے ہیں۔ میرے گزشتہ 20-25 سال سے ان کے ساتھ انتہائی پرخلوص تعلقات، یہ میرے میزبان ہوتے ہیں کشمیر میں ان کا مہمان ہوتا ہوں۔ آج کی اس محفل میں وہ تشریف لائے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ مجھے جلدی فارغ کیا جائے
یا میں اتنے وقت کے لیے آیا ہوں، وہ میرے رحم و کرم پہ ہیں، جب تک چاہوں انہیں بٹھایا۔ یہ ہے ان کی شفقت کی ایک چھوٹی سی مثال۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، ہماری کوشش لابی وائز نہیں ہے۔ It is my basic weak point. I know. میں لابی وائز کام نہیں کر رہا، میں ایک اسپرٹ میں ایک عزم اور ایک جذب کو لے کر پھرتا ہوں۔ میری کوئی سیاسی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جب آپ سے ووٹ مانگنے آؤں تو جو چاہے مجھے آپ سزا دیں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جنہیں قرآن نے اپنا کہا ہے اور جنہیں رسول نے اپنے پہلو میں سنا رکھا ہے، انہیں تم بھی اپنا مان لو، تم بھی انہیں اپنا مان لو۔ بس اتنی سی گزارش ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، علماء گواہ ہیں، 18 آیتیں اس شخص کے فکر کی حمایت میں اتری ہے قرآن کریم کی۔ 18 آیتیں اس شخص کے فکر کی حمایت میں اتری ہے قرآن کریم کی۔ آپ سمجھیں؟ ابھی نہ معلوم میرے کس عزیز نے یہ بات کہی ہے، قاری محمد طیب مدنی صاحب نے یا پروفیسر سیف اللہ خالد نے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے اب کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے پروگرام میں۔ اگر اللہ کے پروگرام میں یہ گنجائش ہوتی تو پھر عمر میرا وہ شاگرد ہے، عمر میرا وہ شاگرد ہے کہ جس میں میں خود بستا ہوں۔ وہ ہے نا؟ جو تو سارے صحابہ جمال رسالت کا پرتو ہے، سارے صحابہ جمال رسالت کا پرتو ہیں۔ ابو بکر رسول کے صدق کا پرتو ہے، عمر نبی کے عدل کا پرتو ہے، عثمان رسول کی حیا کا پرتو ہے، علی نبی کے علم کا پرتو ہے، خالد رسول کی شجاعت کا پرتو ہے، اور معاویہ رسول کی بصیرت کا پرتو ہے، حسین رسول کے صبر کا پرتو ہے۔ یہ سب جمال رسالت کا پرتو ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صرف اس شخصیت کے لیے کہا ہے کہ اگر میرے بعد اللہ کے پروگرام میں کسی نبی کی گنجائش ہوتی تو عمر لائے جاتے، گنجائش نہیں، نو چانس۔ تو پھر مرزا صاحب کے لیے بھی نو چانس۔ جس امت میں فاروق اعظم کے لیے چانس نہیں ہے، اس امت میں مرزا صاحب کے لیے کیا چانس ہوگا؟ اور مرزا صاحب کا ذکر شرع آ گیا ہے اتفاق سے۔ 295C میں ارباب علم و دانش کی موجودگی میں یہ وضاحت کر دوں۔ مسیحی برادری کو اچانک آج کل خیال آ گیا ہے 290C کے بارے میں، وہ پروٹیسٹ کے موڈ میں ہیں، شوق ہے پورا کریں، نو پرابلم۔ ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے پروٹیسٹ کا، یہ مارکیٹنگ کا وقت نہیں ہے، میں سچ کہتا ہوں، دکانداری کا وقت نہیں ہے۔ انڈیا میں نئی جو لیڈرشپ آئی ہے، نیا سیٹ اپ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے انتہائی بدبخت لوگ آئے ہیں، برسر اقتدار انتہا پسند لوگ آئے ہیں۔ اور مجھے آج کا بیان سردار محمد ابراہیم خان صاحب غازی ملت کا یہ بیان پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ بال ٹھاکرے تو ایک پاگل آدمی 100% یہ مینٹل کیس ہے، مینٹل کیس ہے۔ آزاد کشمیر پر
آزاد کشمیر پر یلغار کرنے کی باتیں کرتا ہے. وہ ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا, ٹانگیں بہت باریک ہیں, اس کی ٹانگیں بہت باریک ہیں, کالے سے رنگ کا پرندہ ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں, آپ اسی قسم کی وہ ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے سویا ہوا تھا. تو اس کی ماں نے پوچھا یہ کیا ادا ہے سونے کی؟ کہنے لگا ماں آسمان کو روکے ہوئے ہوں, اگر میں ٹانگیں نیچے کر لوں تو گر پڑے گا, آسمان کو روکے ہوئے ہوں. تو اس بیچارے نے کہا ہاں بیٹا تیرے ٹانگوں کی مضبوطی بتا رہی ہے کہ آسمان کو تو نے ہی روک رکھا ہے, ورنہ یہ کب سے گر چکا ہو. بال ٹھاکرے صاحب کا آزاد کشمیر پر یلغار کرنے کا جو عزم ہے, اصل میں یہ تو ایک فدی کی بات ہے. ہم اس قسم کی ڈینگیں مارنے کے عادی نہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کانفیڈنس ہے, ہم خود اعتمادی کی قوت رکھتے ہیں, ہم چھوٹی باتیں نہیں کرتے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انتہا پسند لوگوں کا سیٹ اپ آیا ہے اس وقت ہندوستان میں. یہ پروٹیسٹ کا زمانہ نہیں. تو 295C قادیانی شرارتوں کے سدباب کے لیے لایا گیا. کسی اقلیت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں. اگرچہ میں سرکار کا نمائندہ نہیں ہوں, میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں, میں صرف ایک پاکستان کا محب وطن شہری ہوں. پاکستان میرا وطن ہے, یہ میرا اور میری اولاد کا اور میری تمام دینی برادری کا آشیانہ ہے. اس سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 295C کسی اقلیت کو ڈسٹرب کرنے نہیں آیا. میں نے پچھلے فروری میں, یہی فروری جو گزرا ہے یورپ کے سفر میں, پیرس میں مجھ سے فرانس کے میڈیا نے جو انٹرویو لیا, 45 منٹ کے اس انٹرویو میں 25 منٹ 295C کے متعلق سوال و جواب, کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں اقلیتوں کو ہراساں کرنے کے لیے یہ دفعہ لائی گئی. میں نے ان سے بھی کہا یہ دفعہ صرف انبیاء کی ناموس کے تحفظ کے لیے لائی گئی, صرف انبیاء کے ناموس کے تحفظ کے لیے لائی گئی. اور وہ صرف پیغمبر اسلام نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, حضرت موسیٰ بھی ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں, کسی بھی نبی کی توہین کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی. کی بھی ناموس اور عزت کی حفاظت ہوگی. تمہیں معلوم ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ اور کچھ دیر پہلے روم میں ان کے پوت پال نے یہودیوں کو اپنے خدا کا قاتل کہا تھا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ روم میں, اٹلی میں, اسپین میں یا کسی اور جگہ کوئی یہودی حضرت عیسیٰ کی توہین کر سکتا ہوگا, لیکن پاکستان میں کوئی شخص حضرت عیسیٰ کی توہین کر کے دکھائے, انشاءاللہ اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو رسول اکرم کی توہین کرنے والے کا انجام ہوتا ہے. اور آج کے اس اجتماع کے حوالے سے میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ تو ایک مفروضہ ہے, مفروضہ کہ 295C کینسل ہو جائے گا, پوچھا جا رہا ہے. 295C تو بڑی دور کی بات ہے نا. مسیحی لوگوں کی طرف سے ایک مطالبہ یہ آیا تھا کہ راجہ محمد ظفر الحق کو معطل کر دیا جائے, اس کی وزارت بھی ختم کی جائے. اب چونکہ راجہ محمد ظفر الحق کو 295C کے تناظر میں نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو 295C تو دور کی بات ہے, راجہ محمد ظفر الحق کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اب اس کی وزارت بھی پکی ہو. اگرچہ معلوم نہیں مجھے وہ آج آ رہے ہیں کہ نہیں, کیبنٹ کا کوئی ہنگامی اجلاس ہو گیا.
سوچا جا رہا ہے، دھماکے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے؟ کر دو نا، تم بھی کر دو۔ اصل دھماکہ یہ ہے، میں آپ سے صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے، انڈیا کے پاس بھی ہے، اس نے تو اظہار کر دیا۔ ایٹم بم امریکہ کے پاس بھی ہے، ایٹم بم چین کے پاس بھی ہے، ایٹم بم روس کے پاس بھی ہے، ایٹم بم دوسری قوتوں کے پاس بھی ہوگا، لیکن فاروق اعظم صرف ہمارے پاس، صدیق اکبر صرف ہمارے پاس ہے، ذوالنورین اور علی کی سر صرف ہمارے پاس ہے۔ ہماری یہ وہ پاور ہے کہ اس کا جواب دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تم اپنے شاندار ماضی سے نسبت قائم کر لو، اپنے ماضی سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے انشاءاللہ۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، انہی صدارتی کلمات پر، اور اپنے گرامی قدر مہمانوں کو پوچھتا ہوں غازی ملت، اگر گنجائش ہے تو آپ سے میں آخر میں بات کروں، اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر میں آپ کو پہلے آپ کی وہی مختصر بات ہے، وہ جانے محفل ہے۔ جس موضوع پہ آج یہ سیمینار منعقد ہوا ہے، میرے ساتھیوں اور بزرگوں نے دلائل دیے ہیں، یاد کا ہے، اور اسلام اب ہمارے دروازے پہ پہنچ چکا ہے۔ 50 سال انتظار کا وقفہ اب ختم ہو چکا ہے، اور ہم نے اسمبلی کے فلور پر کہا ہے، وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ پاکستان کی بقا تمام نظاموں کو آزمائے جانے کے بعد، تمام سیاسی جماعتوں کے دور اقتدار کو دیکھنے کے بعد اب فقط اسی میں رہ گئی ہے کہ ہم یہاں پر قرآن و سنت کو سپریم لا بنا کر نفاذ شریعت کا اعلان کر دیں۔ اور علامہ ندیم صاحب نے، میرے بھائی فضل محمد صاحب نے یہودیوں کی سازش کی بات کی ہے۔ ہم اس زمین پہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان میں گستاخی نہیں سن سکتے، جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں اور تاریخ میں انقلاب کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آج تک روئے زمین پر سائنس کی اس کمپیوٹرائز دور میں، الیکٹرانک میڈیا میں، نیٹ ورک میں، اور سیاروں کی اس عالمی جنگ میں دنیا کا کوئی سیاستدان ایسی گھڑی ایجاد نہیں کر سکا جو یہ طے کر سکے کہ آپ کو رات کے وقت ایگزیکٹ کتنے بجے نیند آئی، اور نہ ایسی گھڑی ایجاد ہو سکی جو یہ بتائے کہ انقلاب کس وقت آئے گا۔ لیکن آثار اور قرائن اور تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب دنیا انقلاب کے انتظار میں رہے تو اس انقلاب کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہماری لاکھوں کی فوج بنگال کو اس لیے فتح نہیں کر سکی کہ بنگالی انقلاب کے لیے اٹھ چکے تھے۔ ویتنام میں امریکہ کو اس لیے شکست فاش ہوئی کہ قوم مقابلے کے لیے تیار تھی۔ بوسنیا کے وہ مجاہدین، آج بھی چیچنیا کے وہ مجاہدین، آج بھی عالمی قوتوں کے لیے استقبال کر کے انقلاب کا اعلان کر دیا جاتا ہے، چاہے جس کے دل میں
درد ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھے، ان باتوں سے کچھ نہیں بنتا۔ اب نہ 295 کی ضرورت رہ گئی ہے، اب نہ یہاں پر نظام آزمانے کی ضرورت رہ گئی ہے، اور نہ اب ہمیں صحابہ کے معیار حق ہونے کی صفائی دینے کی ضرورت ہے۔ اب جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہی اس سرزمین پہ ہوگا، حکومت اور ملک رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب اس راستے کو نہ روک سکتی ہے نہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آپ اپنے دشمن کو پہچان کر ان ایجنٹوں سے ہوشیار رہیں جو مذہب کے لبادے میں ڈالروں کی جھنکار سے دین کو بدنام کرنے کے لیے ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے مفکر اور علامہ بن کر آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اس واسطے میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس سازش کا مقابلہ کریں جو سیلاب ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے فحاشی کے ذریعے، بلیو پرنٹ کے ذریعے، ڈش اینٹینا کے ذریعے ہمارے گھروں میں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے داخل ہو چکا ہے، اس سے خدا کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیں۔ افغانستان کے اندر آج سے 30 سال قبل جشن کابل کے نام پر بیرونی دشمنوں نے عیاشی اور فحاشی کے مراکز قائم کیے تھے، لیکن آج وہی لوگ 90% افغانستان پر قابض طالبان کے لیے رکاوٹ ہیں جو حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر کے لیے رکاوٹ بنے، اور آج وہی قوتیں 1400 سال کے بعد 10% کامیابی کے انتظار میں ہیں، جس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس مشن پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں پھر حاضر ہونا چاہتا ہوں جی، 2-4 قراردادوں کی آپ تعریف فرما دیں۔ انڈیا کی طرف سے ہونے والے دھماکوں سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس اجتماع کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان ایٹمی زبان میں انڈیا کو بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے خوب دھماکے کرے، چاہے اس پر امریکہ کی ماں مر جائے۔ 295 کے خلاف مسیحی برادری جو مظاہرے اور احتجاج کر رہی ہے، یہ مظاہرہ کرنا قومی آئین اور ملکی قانون کے خلاف بغاوت ہے۔ ان پر بغاوت کا مقدمہ دائر کر کے انہیں گرفتار کیا جائے جو 295 کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میڈیا اور پریس کے ذریعے فحاشی اور عریانیت کا جو سیلاب لایا جا رہا ہے، ہم اس پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اخبارات کے نمائندوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دال روٹی کے لیے قوم کے گھروں میں طوائفوں کی تصویریں نہ بھیجیے۔ لوگوں کے گھروں میں بھی وہی بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کے گھروں میں ہیں۔ خدا را آپ اپنے اخبارات کو اس گند سے بچا لیجئے اور اس قوم کے سامنے اتنا بڑا مجرم نہ بنائیے اپنے آپ کو کہ کل آپ کو معافی دینے کی بھی گنجائش نہ رہے، جیسا کہ ابھی ہمارے حاجی صاحب فرما رہے تھے۔ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ میں آخر میں غازی ملت سے درخواست کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ وہ تشریف لائے، اتنی دیر تک بیٹھے رہے، وہ آئیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ غازی ملت حضرت علامہ ندیم شاہ صاحب، محترم مکرم و معظم علماء کرام اور باقی عظیم لوگوں، میرے بھائی،
آپ کس سوچ میں پڑے ہو؟ اس دنیا کو، اس ملک کو لٹنے کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کے مٹ جانے کا کوئی احساس نہیں ہے، اور روز اخباروں میں یہ پڑھو آپ اٹھ کر کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، یہ بے نظیر صاحب نے اس کا جواب دیا، یہ انہوں نے کہا، انہوں نے اس کا یہ جواب۔ یہ بات دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہمیں 1.5 سال ہوئے۔ اس پر ہندوستان نے دھماکہ کر دیا، پہلے آپ نے کیا، یہ بات دور ہے کہ دھماکہ پہلے آپ نے کیا، اور لارے مارے ڈر کے انہوں نے 3 دھماکے کر دیے۔ میں حیران ہوں کہ ان کی عقل طوطیوں میں چلی گئی کہ کس میں چلی گئی؟ ارے پاگل کے بچوں، غریب تمہارا ملک غریب ترین ملک ہے اور لوگ پریشانی کا شکار ہے، تمہارے خلاف مشرقی پاکستان میں، مشرقی ہندوستان میں بغاوت ہے، سکھوں نے بغاوت کری، کشمیر میں بغاوت ہے، اور تم ان کو نہیں سنبھالتے، ان غریبوں کو روٹی نہیں دیتے جو کلکتہ کے شہر میں بار گلی کوچے میں سوتے اور ننگے اور بھوکے، ان کا کوئی خیال نہیں، اور تم کو ایٹم بم بنانے کا خیال ہے، ڈرتے کس؟ اور تمہاری ہماری سنا، بنگال ہم سے کٹ گیا، ہم چپ ہو گئے کہ لوگوں نے، بنگال والے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں رہنا چاہتے۔ جو باقی ہم لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے، میں یہ آپ کو پیغام دیتا ہوں، بڑی صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں آپ کو بتلاتا ہوں کیا ہونے والا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بالکل دب جاؤ گے، اور بالکل ہمارے دین سے جو دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، ہمارے اتنے دشمن نہیں ہے، اتنے ہمارے دین کے دشمن ہے، کیونکہ دین کے دشمن ہے، آپ میں وہ دین کی قوت ہے، باقی نہیں۔ اگر آپ میں ہو تو واقعی آپ کے دشمن، اگر آپ کے ہو۔ میری ادب سے یہ گزارش سنیں، اور کیوں ضیاءکار بنوں؟ کیوں ضیاءکار بنوں؟ سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، میں نے غم دوست رہوں، کل کے لیے پریشان رہوں، اور جو آنے والا کل ہے اس کے لیے کچھ نہ کروں، اس کے لیے یہ کرنے کا انتظام۔ ڈاکٹر اقبال کی 3 کتابیں بچوں کو پڑھائیں کہ مومن کا تصور کیا ہے، خودی کا تصور کیا ہے، اور جو بچہ ماں کی گود میں ہے اس کے کان میں یہ بات ڈالو کہ مومن کون ہو، مومن کیسا ہو، اور اس کو سکھاؤ، اس کو سکھاؤ کہ تم کو مومن بننے کا ہے، تم کو حضرت عمر بن خطاب بننے کا ہے، اور تم کو فوجوں کا جنرل بننے کا ہے، اور تم نے شہادت قبول کرنی ہے۔ دیکھو برین واشنگ کرنی ہے، ہم نے اس بچے کی، بچہ ایک بچہ آتا ہے میرے پاس، تم آ جاؤ ٹوپی والے کو جو اچھا سا ٹوپی والا، دیکھو لوگوں، میں سناتا ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، میں اپنے پوتے کے لیے پریشان، میں اس کے لیے پریشان ہوں، اس کا کیا بنے گا، میں کون سی دنیا، کیسی دنیا چھوڑ کے مروں گا جس میں یہ پریشان اور ذلیل ہوئے گا، مجھے فرشتے کیا کہیں گے، میں کیا جواب فرشتوں کا دوں گا، میں کون سی اور کیسی دنیا چھوڑ گیا گا؟ تم جاؤ، اس کا خیال رکھو، تم اپنی بات جانے دو، تو صاحب کی معافی چاہتا ہوں، اپنی بات آپ جانے دو، ہم نے کچھ کر مان لو، چاہے برا لگے چاہے ایسا لگے، ہم نہ کچھ کر سکے۔ ایک محمد علی جناح ہم میں پیدا ہوا جس کی داڑھی نہیں تھی، مونچھ نہیں تھی، اور علامہ اقبال پیدا ہوا جس کی مونچھ تھی اور داڑھی نہیں تھی۔ یاد رکھے میری بات، اس دور کے عظیم ترین انسانوں میں وہ انسان ہے۔ جو باتیں ڈاکٹر اقبال نے کہی ہیں ہمارے لیے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آپ کو، جب میں رات کے سمے پڑھ کے سوتا ہوں
اور پڑھنے سے سونے سے پہلے جب میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کے فلسفے کو پڑھتا ہوں، جو اسے تاریخ میں دعا مانگی ہوتی ہے اس کے میدان جنگ میں جب وہ میں پڑھتا ہوں تو میرے بال میں بال میں پسینہ آتا ہے۔ میں گنہگار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اس زمانے میں گنہگار سمجھتا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے کیوں زندگی ضائع کی، میں نے کیوں نہیں یہ باتیں سکھائی۔ یہ غازی تیرے یہ پراسرار بندے، یہ غازی تیرے یہ پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیند ان کی ٹھوکر سے سہرا ہو دریا، دو نیند ان کی ٹھوکر سے سہرا ہو دریا، سمٹ کر پھاڑ ان کی حیرت سے رائی۔ وہ مومن کا تصور جو اس نے پیش کیا ہے، جب تک وہ تم کریٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کے اندر، تم گئے اور ختم ہو۔ 100 نمازیں پڑھو، اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو غازیوں کی ضرورت ہے جو میدان جنگ میں اترے، میدان اللہ ان کا جو میدان بغا میں دندناتے ہیں۔ یہ بات مت بھولو کہ اللہ کو وہ پسند ہے جو اس کے لیے لڑتا ہے، جو میدان بغا میں اتر کے لڑتا ہے، جنگ لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے، خون پیش کرتا ہے۔ نمازیں پڑھنے والے تو اور بھی ہیں۔ غرور کے طرف دار، غرور کے چاہنے والے تو بہت، مگر جو حور کے غازی کے نصیب میں ہے وہ حور کس کو ملے گی؟ تو میدان جنگ میں اترا اور دشمن کے خلاف تلوار اٹھائی اور اس کی تلوار چمکی اور دشمن کے سینے میں خود کے ختم کر دیا۔ وہ میدان جنگ کا مومن ہے جس کی مسلمان ضرورت۔ تو کس کو بنا سکتے؟ جناب آپ کو نہیں بنا سکتے، آپ کو نہیں بنا سکتے۔ وہ جو بچہ ہے اس کی ماں کی گود میں جب وہ بچہ ہے اسے ملی، اس کی کوئی یونیورس فقیر آدمی عمر میں فاروق بن گیا، یہ کس طرح ان کی حکومت، اور کہتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کہ میں پڑھ نہیں سکتا، دوبارہ دہرایا کہ پڑھو، پھر بھی کہا فرمایا کہ نہیں پڑھ سکتا، اسی بات کہا کہ اللہ کے حکم سے پڑھو، تو پھر پڑھا۔ اور اس شخصیت کی وجہ سے یہ انسانی تاریخ میں بڑا بھاری انقلاب ہے، اس کی کوئی مثال ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آخری قیامت تک، کہ اس انسان کی تحریک نے ایک انقلاب پیدا، مشرق سے مغرب، اور اندلس کے میدان میں جو غازی جو لڑے تو خان تھے تو اسی پیغمبر اعظم کے پیروں تھے، اور وہ رات میں کس طرح بن گئے یہ بھی میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ پیغمبر کی زندگی ایک معجزہ، اور ان کے جو لشکر تھے وہ ایک معجزہ ہے، ان کے جو غازی تھے وہ ایک معجزہ ہے، اور ان کی جو فتح تھی وہ ایک معجزہ ہے۔ مشرق سے مغرب سے مشرق میں اسلام پھیلانے کا جو طوفان انقلاب ہے، یہ ایک بڑا بھاری انسان کی تاریخ میں معجزہ۔ اسی وجہ سے ہم ہندوستان میں پھیل کے ابھی پھیل جائیں گے، آپ فکر مت کریں، یہ بنیے غائب ہو جائیں گے، یہ یقین جان، یہ روس کی طرح ڈس انٹیگریٹ، یہ تقسیم ہو کر دربدر ہو جائیں گے، خاک بسر ہو جائیں گے، ان کے توتیوں کو سمیت کے مٹ جائیں گے۔ کیوں کہ یہ بندگی لوگ ہیں، ان کا ہم نے کیا بگاڑا، مسلمان نے کیا بگاڑا ہندو کا؟ ہم نے 800 سال دلی میں بیٹھ کر ان کو حکومت کرنے کی طریقے سکھائے کہ نہیں؟ بابر سے لے کر بہادر شاہ تک، آخری بادشاہ تک، ہم نے سب کچھ ان کو سکھایا۔ ان بدبختوں کو سیکھنا نہیں آیا، کیونکہ یہ طوطی پوش ہے، یہ ان کے نصیب میں حکومت دکھی نہیں ہے۔ ورنہ ٹھاکرے پاگل آدمی، ٹھاکرے ایک پاگل ہے، بالکل جنونی آدمی ہے، اور اس کے ہاتھ سے حکومت کی جماعت نہیں، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس ملک کے لیے۔ ایک منٹ میری بوتیں رکھ دیے تو کوئی پریشانی نہیں۔ بھیا بوتلیں پی لو، بھیا ہماری بات سنو، میں نے کہا تھا ان کو کہ یہ ایک منٹ رکھ دو، بوتلیں بھی رکھ دو۔ وہ جو خیال کا تسلسل تھا وہ گم ہو گیا، ان بوتلوں نے گم کر دیا۔
یہ بڑی پریشانی کی بات ہے ہمیں ٹھاکرے کی پھر کہتا ہوں آپ کو ٹھاکرے کی بات ہو رہی تھی جی ٹھاکرے کی بات ہو رہی تھی ٹھاکرے یہ ٹھاکرے جو ہے وہ تو جنونی کہہ دیا اس سالے کو، وہ جنگل میں جائے اس کا بار بار نام لینا گناہ ہے. وہ تو یقیناً جنگل میں جائے گا، اس میں کوئی شک ہی ہے نہیں. اس کے ارادے اتنے غیر معذور اور اتنے انسانیت سوز ہے کہ اس کا دوزخ میں جانا یقینی ہے. اور اس کے اور ساتھی بھی باجپائی بھی اس کے ساتھ جائے گا دوزخ میں. یہ سارے حرام زادے ہیں اور کافر کی اولاد ہے. کافر کی اولاد ہے یا نہیں؟ یہ سارے کافر کی اولاد ہے. یہ اور ان کے بچے سارے دوزخ میں جائیں گے. اور میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ دوزخ میں اتنی جگہ کہاں سے آئے گی؟ ہندو کو وہاں مٹنے کے لیے جگہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کو کسی بڑے دوزخ کا بندوبست کرنا پڑے گا. بڑا دوزخ ہے جس میں یہ ٹھاکرے اس کے ساتھی جا سکے. اور میری قرآن آخری بات یہ پھر میں کہتا ہوں دہراتا ہوں، جو فردہ ہے، فردہ فارسی میں کل ہوتا ہے. کل دو ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا کل ہوتا ہے، آنے والا کل. یہ فردہ آنے والا کل، اور ایک امروز ہے. امروز آج کا دن. یہ دو دن آپ کی زندگی میں زیادہ بے حد اہم ہے. آج جو بچہ ماں کی گود میں ہے، تو کل جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، صرف اور صرف اس کی سوچ. جو بچے کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو بچیاں کے مدرسوں میں پڑھتی ہیں، ان کے ذہن میں یہ ڈالیں کسی طرح جادو سرنج سے جس طرح ٹیکا لگتا ہے، اس ٹیکے کی طرح ان کے ذہن میں یہ ڈالیں اور ان کے دماغ کو بالکل آپ اس طرح امپریس کریں کہ وہ یہ سمجھ جائیں. ہر بچہ یہ سمجھ جائے میں نے غازی بننا ہے. ہر عورت یہ سمجھ جائے کہ میں نے فاطمہ بن عبداللہ بننی ہے جو غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید. سبحان اللہ. اور میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو فاطمہ کے غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئے، اسے برقع تھا نا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اسے کوئی برقع نہیں تھا. میدان جنگ میں اترو، مرد میدان بنو. اس فکر میں کر دو پردہ کتنا ہوتا ہے، کتنا کم ہوتا ہے، کتنا زیادہ ہوتا ہے. اس چکر میں کیوں گناہ کار کرتے ہو؟ کل کے بچے کا مستقبل تباہ کرتے ہو ان باتوں میں پڑھ کے. نہ پڑھو تو اللہ کے لیے نہ پڑھو. کل کے بچے کی سوچو، اس کے تہذیب و تمدن، اس کے ذہن میں یہ ڈالو کہ تو غازی ہے. اس کو یہ نظم سناؤ ڈاکٹر اقبال کی کہ غازی تیرے یہ پورا سر بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیرت سے لائی. ان کے ڈھنگ سے پہاڑ سمٹ کر رائے کے دانے جتنا بن جائے. یہ غازی ہے، یہ مومن ہے. اس کا تصور اقبال نے دیا ہے، اس کا تصور مسلمان کو دو اللہ کے لیے. جن بچوں کو آپ اسکولوں میں پڑھاتے ہو ان کو یہ تمدن ہو، یہ تعلیم کرو، یہ سوچ بخشو. ان کے ماں کی گود میں جب بچہ اس کے ذہن میں یہ سوچ بخشو کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ علماء دین کر سکتے ہیں. ہم اس طرح کا نہیں سوچتے. آپ انہوں کہتے ہیں دوستوں کے جاؤ اور وہاں پی پڑے گی اور وہی تم کو حکم ملے گا کہ یہ پیو. تو اتنا کیوں ڈراتی ہو؟ اتنا ضرور کیا کیا مجھے کیوں ڈراتی ہو اتنا؟ مولانا حضرت میں ڈر جاؤں. میں ڈرنا نہیں چاہتا، میں میدان جنگ کا غازی بن کر مرنا چاہتا ہوں جو نہ ڈرے، جس کی حیبت سے پہاڑ رائی کا دانہ ہو جائے. سوچو، اس بات کو سوچو اور یہ نیا انقلاب لاؤ. ہندوستان کے ٹھس سے مت ڈرو، اس کی ٹھس سے مت ڈرو. وہ ہم سے ڈرتا ہے تو ٹھس کرتا ہے. ورنہ وہ کافر کا بچہ کہتا ہے یہ صرف ناز تک کھڑے کہتے ہیں مسلم ہو نہ ساری چپ بیٹھ خدا کے لیے معاف کر. تو آپ نے سب نے طالبان کا نام لیا، حسینیہ کا نام لیا، اور کشمیر کا نام لیا.
اس کشمیر میں تو کچھ نہیں ہو رہا، اس کشمیر میں بہت نہیں، وہ کشمیر بھی ہے، وہ سارا میرا کشمیر، آپ نے اونچا ہی نام لیا، آپ نے لیا نا، آپ نے لیا، اور مولانا نے تو لگ نہیں تھا، تو ہر آپ تو ہر بار سے تو میں آپ کا اپنی گستاخ باتوں کی پہلے معافی چاہتا ہوں، میں بہت گستاخ ہوں، اور اس گستاخی کی سزا ہری سنگھ کے خلاف کری، لیاقت علی خان کے خلاف کری، کوئی بھی وزیر اعظم آیا ماسوائے فیروز خان نے ان کے سب کے خلاف، تو غریب آدمی تھا، نرم ترین تھا، اسے خلاف نہیں کری، ورنہ میں نے سب کے خلاف بغاوت کری، اور پھر اس پاکستان کی حکومت نے ہم کو ووٹ کا حق دیا، مولانا تب دیا جب ہمارے لوگوں کا خون دریائے جیلوں سے جا کر ملا تو تب ملا، مطلب یہ بھی اتنے معصوم نہیں ہے کہ یہ بھی حکومت بخش دیتے ہم کو۔ اب بھی سردار محمد عبداللہ قیوم خان 1 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کر ہمارے لیے گئے، یہ کہتے ہیں ہم تم کو کچھ نہیں دیتے، ہمارا کیا قصور ہے؟ میری ایک معصوم سی حکومت ہے، دلی کا بچہ ہے، دلی کا بچہ ہے، اس کو جو اٹھا کے لے جائے گا، یہ میاؤں بھی نہیں کرے گا۔ تو ان خیالات کے ساتھ میں اپنے جو اگر باغی کوئی باتیں کہی ہے اس کی معافی چاہ کر پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اقبال کا مومن، جب ہی میں سوچتا ہوں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، سب زندہ باد، سارے زندہ باد، میری بات جو ہے وہ زندہ باد نہیں کہی آپ کہ سارے مومن لگاؤ، نعرہ تو بے شک لگاؤ، اگر سارے اگر مومن نہیں بنتے تو کیا کچھ حاصل کچھ کھانے کا؟ اگر مجھے کچھ بنتا دکھتا ہو تو اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہوں جو آپ کا پسند نہ آئے۔ اللہ کو چھوڑو اور اس بچے کی ماں پر چھوڑو جس نے کل اس بچے کو جنم دینا، اس نے غازی بننا ہے، اس نے ملک فتح کرنا ہے، اس نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے۔ پھر آخری بار میں آپ سے معافی چاہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جماعت راولپنڈی کے تمام کارکنان کی طرف سے آپ تمام حضرات کا، معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معزز مہمان تشریف لائے، آپ سے انہوں نے خطابات فرمائے، اور آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ عصر کی نماز انشاءاللہ باجماعت آپ تمام حضرات سے درخواست ہے اس میں شرکت فرمائیں تاکہ فرق باطل امریکہ بدبخت جو اس ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اور ایک ایسا فرقہ جس کا وجود اور ظہور بھی نہ ہے، اس کو بلا وجہ اشتعال کر کے اشتعال کرا رہا مسلمانوں کو یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں کل شریف کو دعا فرمائے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا إله العالمين۔ اپنا فضل و کرم فرما کر کے اس اجلاسی جو اجلاس کیا گیا اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لیں۔ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کے لیے جہاں کہیں بھی کام ہو رہا ہے اس ساری اور محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما کر کے کشمیر اور فلسطین اور دیگر دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، جہاد ہو رہا ہے یا جہاد کر رہے ہیں دین کی خاطر، یا اللہ ان کو تمام کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ فرق باطل بھارت ہو، امریکہ ہو، عیسائی اور یہودی جہاں کہیں طاقتیں تمام کی طاقتوں کو پاش پاش کر دے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما کر کے ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما، دین کے لیے سعی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پورے عالم کو مسلمانوں کو آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، جڑنے کی توفیق عطا فرما، فرق باطل کی طاقتوں کی اللہ پاش پاش کر دے، دنیا سے تہس و نحس کر دے۔ الہ العالمین اپنا فضل و کرم فرما کر۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں اور گروپوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔